آج کا ہمارا سبق مرکب غیر مفید۔ تو اپنے سبق کی ابتدا سے پہلے جو ہم نے 3-4 دن پڑھا ہے اس کی ہم رپیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ناو کی ابتدا کیس سے ہو رہی ہے؟ لفظ سے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ لفظ سے۔ تو لفظ کی لغوی معنی کیا تھا؟ پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی کیا تھا؟ پھینکنا۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف ہے ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان لفظ ہے، جس کے ساتھ انسان لفظ کرتا ہے۔ جو انسان جب بولتا ہے، جب زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، جو اس کا مخرج، جو حروف پیدا ہو کر باہر نکلتے ہیں، اسے لفظ بولتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ کی پھر دو قسمیں تھی۔ کتنی قسمیں تھی؟ دو۔ لفظ مستعمل، لفظ مستعمل اور لفظ مہمل۔ لفظ مستعمل کی کیا تعریف تھی؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، یعنی با معنی لفظ، با معنی لفظ، جیسے زیدن، زیدن۔ لفظ مہمل کی تعریف وہ لفظ جو بے معنی ہو، جو بے معنی، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جیسے لفظ دیز، لفظ دیز، جیسا کن، ان کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ پھر لفظ مستعمل کی دو قسمیں۔ لفظ مستعمل کتنی قسمیں؟ دو۔ لفظ مستعمل کا دوسرا نام ہے لفظ موضوع، لفظ موضوع۔ اس لفظ مستعمل کی دو قسم، مفرد اور مرکب۔ لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ مفرد کی کیا تعریف تھی؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ ہاں، کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسے رجلن، ایک آدمی، زیدن، ایک زید۔ کلمہ کی پھر تین قسمیں۔ کلمہ کی پھر کتنی قسمیں؟ تین۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو فی نفسی معنی، یعنی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے رجلن، زیدن، فارسن۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت تو کرے مگر کسی کا محتاج بن کر، مگر کسی کا محتاج بن کر۔ محتاج کس کا بنے گا؟ زمانے کے بنے گا، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمان۔ تین زمانے کون کون سے ہیں؟ ماضی، حال، استقبال۔ ماضی، حال اور استقبال۔ آگے تیسری قسم کون سی ہے کلمہ کی؟ حرف۔ کون سی؟ حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، بلکہ یہ کسی کلمہ میں استعمال ہوتے۔ کس میں؟ کلمہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ میں استعمال ہو کر کلمے کے رابطے کو قائم کرتا ہے، کلمے کے رابطوں کو قائم کرتا ہے۔ پھر اس کی لفظ مستعمل کی دوسری قسم تھی مرکب۔ لفظ مستعمل کی دوسری قسم مرکب۔ مرکب کی کیا تعریف تھی؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے زیدن عالم، زیدن عالم۔ مرکب کی پھر دو قسم۔ مرکب کی پھر کتنی قسمیں؟ دو۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی کیا تعریف ہے؟ مرکب مفید وہ ہے جب بات کرنے والا سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے زیدن قائم، زیدن کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اب سننے والے کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ مرکب کی دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کیا تعریف ہے؟ کہ بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، جیسے غلام و زیدن، غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اب یہاں کوئی خبر حاصل نہیں ہوئی کہ زید کا غلام بیٹھا ہے، زید کا غلام چل رہا ہے، یا زید کا غلام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ تو مرکب مفید کے دو نام اور ہیں۔ مرکب مفید کے دو نام اور ہیں، کون کون سے؟ جملہ اور کلام۔ جملہ اور
کلام۔ جملہ کی پھر دو قسمیں، جملہ کی پھر کتنی قسمیں؟ دو، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اصل میں کیا ہے؟ جملہ خبر۔ آگے یا تا جو ہے نا یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نسبت کے لیے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نسبت کے لیے۔ جملہ خبریہ، جملہ خبریہ کیا تعریف تھی؟ کہ بات کرنے والے کو سچ ہے جھوٹا۔ ہاں، جملہ انشائیہ کیا تعریف تھی؟ کہ بات کرنے والے کو سچ ہے جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں تھی، جملہ خبریہ کی پھر کتنی قسمیں تھی؟ دو۔ کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزء اسم ہو، جس کا پہلا جزء اسم ہو، جیسے زید عالم، زید عالم۔ زید یعنی یہ مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ زید مسند الیہ ہے، اس کو۔ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ کہ جس کا پہلا جزء اسم ہو، جیسے زید عالم۔ اب زید جو ہے نا یہ مسند الیہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ زید کیا ہے؟ مبتدا کہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ عالم، عالم یہ کیا مسند ہے، اسے خبر کہتے ہیں۔ مسند ہے، اسے خبر کہتے ہیں۔ آگے جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جزء فعل ہو، جیسے ضرب زید، ضرب زید۔ ضرب فعل ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ زید فاعل ہے، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ کہ اسم جو ہے نا وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ فعل مسند ہوتا، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب جملہ کی پھر دوسری قسم کون سی تھی؟ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کیا تعریف ہے؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ بات کرنے والے کو۔ جملہ انشائیہ کے پھر کتنی قسمیں تھی؟ 10 قسمیں۔ کتنی قسمیں تھی؟ 10۔ امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ عرض، قسم، تعجب۔ مرکب کی دوسری قسم کیا تھی؟ مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید کیا تعریف ہے؟ مرکب غیر مفید کہ وہ ہے کہ بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے لفظ ہے غلام زید، غلام زید، زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام۔ اب یہاں جملہ مکمل نہیں ہوا، جملہ مکمل نہیں ہوا۔ یہاں آپ یہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، کون سا قاعدہ ہے؟ کہ مرکب غیر مفید جو ہے نا یہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوتا، مکمل جملہ نہیں ہوتا، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں غلام زید، زید کا غلام یہ جملے کا جز ہے، اور ہمیں اس بات کی سمجھنی ہے کہ زید کا غلام کیا کر رہا ہے۔ زید کا غلام بیٹھا ہے، زید کا غلام سویا ہوا ہے، زید کا غلام چل رہا ہے، یا زید کا غلام تلاوت کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب یہاں جملہ مکمل نہیں ہو۔ جب ہم اس کے آگے لگائیں گے نا غلام زید قائم، غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، زید کا غلام کھڑا ہے، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب مفید، مرکب مفید۔ تو مرکب غیر مفید کا دوسرا نام اس لیے ہے کیونکہ جملے کا جز ہوتا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب ناقص، مرکب ناقص۔ یہ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب ناقص، مرکب ناقص۔ مرکب غیر مفید کی پھر 3 قسمیں۔ مرکب غیر مفید کتنی قسمیں؟ 3۔ کون کون سی؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصر۔ مرکب مناصر، مرکب اضافی یہ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے؟ مرکب اضافی ہوا ہے جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیں
یہ غلام زید یہ مرکب اضافی کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ مرکب اضافی کی مثال ہے. اور یہاں ایک قاعدہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے نا مضاف الیہ کا جو ترجمہ ہے کا کے کی سے ہوتا ہے. کا کی کے سے. کا کی کے. کا کی کے. تو زید غلام غلام زید زید کا غلام. کیا ہوتا ہے مرکب اضافی کا ترجمہ مضاف الیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ کا کی کے سے ہوتا ہے. کا کی کے سے. جہاں بھی ترجمہ اس طرح کا ہو رہا تو وہاں آپ نے یہ سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے غلام زید زید کا غلام. زید کا غلام. دوسری مثال کتاب زید. کتاب زید زید کی کتاب. زید کی کتاب. تو مرکب غیر مفید کی پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا جز مضاف دوسرا جز مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. جی مرکب غیر مفید کی پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی. یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سبق کے اندر مرکب بنائی مرکب منع صرف سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے ضرور ابتدا انشاءاللہ.